السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں تک کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ یہ طاقتور مخلوق کوہ میخ میں پایا گیا اور اس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر نے جب اس کو بددعا دی تو اس کو کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوگ کی کہانیوں میں پائے جانے والا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور اس دیو قامت پرندے کا سامنا کون سے پیغمبر سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت اور گہری دنیا میں نہ جانے کتنے ہی حیرت انگیز راز چھپے ہوئے ہیں، جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی طرح کے عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں، جن پر انسانی دماغ آسانی سے یقین نہیں کر پاتا، لیکن دوسری ہی طرف ان کے بارے میں معلومات ہمیں ان کے بارے میں جاننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انہی مخلوقات میں ایک نام عنقا کا بھی ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک دیو قامت پرندہ تھا، اور یہ بہت دور دراز تک پرواز کیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے لحاظ سے یہ ایک دیو قامت پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ ہاتھیوں کو اپنے پنجوں میں اس طرح سے جکڑ لیتا تھا جیسے کہ ایک چیل چوہے کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا تو اس کے پروں سے اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی جیسے کہ بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو یا پھر زوردار سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ ہزاروں سال تک زندہ رہا کرتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ کہلاتا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے، اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے کوچ کی تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقے میں اہل رز کی قوم آباد تھی۔ اسی علاقے میں ایک میخ نامی پہاڑ تھا۔ ان پہاڑوں میں کئی جانور اور پرندے رہا کرتے تھے اور انہی میں عنقا بھی شامل تھا۔ عنقا اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا اور یہ دوسرے پرندوں کا شکار بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی بھی پرندہ نہیں مل سکا۔ چنانچہ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اہل رز کے علاقوں میں آ پہنچا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ ایک بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رز کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ علیہ السلام تھا، لہٰذا لوگوں نے عنقا کے بارے میں حضرت حنظلہ علیہ السلام سے شکایت کی، جس کے بعد حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بددعا دی، جس کے بعد عنقا پر آسمانی بجلی گری اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا، اور پھر عنقا کی نسل کا کوئی بھی پرندہ دوبارہ دنیا میں نہیں دکھا۔ مفسرین کے مطابق اہل رز کو اہل رز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جہاں پر رہتے تھے وہاں پر ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم جسے کہ قوم سمود کہا گیا ہے انہوں نے کھدوایا تھا۔ اہل رز اسی کنویں سے پانی پیتے، اپنے جانوروں کو پلاتے اور اسی پانی سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں اہل رز کہا گیا۔ ان لوگوں کا ایک البس نامی بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی تو شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رز کے لوگوں نے بادشاہ کے مردے جسم سے یہ آواز سنی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رز کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اسی مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اہل رز کو بتایا کہ بادشاہ وفات پا چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اہل رز حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر حضرت حنظلہ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔
लिहाजा इस कौम पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अगले ही दिन वो कुआं खुश्क हो गया। कौम के लोग कई दिनों तक प्यासे और बदहाल रहे। फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए और दरिंदों ने वहां हमला करके सारी लाशों को खा लिया। और इस तरह अहले रस का ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका एक खौफनाक खंडहर में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अनका सिर्फ एक अफसानवी परिंदा है और ज़माने कदीम में इसके वजूद से इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बहुत सारी कहानियों और कल्चर्स में अनका का मुख्तलिफ नामों के साथ जिक्र मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बेनू नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के पुराने खंडरात में मौजूद है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक बड़ा मंदिर मौजूद था और साल में एक मरतबा ये बेनू परिंदा उस मंदिर में आया करता था। हिंदू रिलीजन में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे कि वो उनके विष्णु देवता की सवारी मानते हैं, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसकी जिसामत इंसानों की तरह होती है, जबकि हाथ, पैर और पर एक बड़े बाज की तरह होते हैं। अगर चीनी कल्चर की कहानियों की बात करें तो इस परिंदे को कुआन का नाम दिया गया है, जिसके मुतालिक चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज में गाया करता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता था वहाँ खुशहाली आ जाया करती थी। इसी तरह यहूदी सहीफों में जिस नामी इस जानवर का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत के गार्डन में रहने वाले परिंदों में से एक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने के बाद इसे दुनिया में भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी इस मखलूक का जिक्र है, जिसकी जिसामत शेर जैसी और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन की रिहाइश शुमाली पहाड़ियों में थी, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मरतबा जाहिर हुआ करता था और ये ग्रिफिन उनके खजाने की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जब दुनिया फतह करने के लिए निकले तो उनका सामना इस मखलूक से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि वो सिकंदर ग्रिफिन की पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के किसी सफ़र पर भी रवाना हुआ था। इतनी ज़्यादा तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियाँ, तस्वीर और मूर्तियाँ इस बात का सबूत है कि ये मखलूक कदीम ज़माने में यकीनन वजूद रखती थी। लेकिन आजकल के लोग तब तक किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते जब तक कि वो उस चीज़ को खुद अपनी आँखों से ना देख लें। जैसे कि डायनासोर के वाक़यात मिलने के बाद ही इंसानों को डायनासोर के वजूद पर यकीन आया। शायद मुस्तकबिल में हमें ऐसे वाक़यात और सबूत भी मिल सकते हैं जिससे कि हमें अनका के वजूद पर भी यकीन आ जाए। तो ये थी अनका के बारे में मुकम्मल हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अनका के बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अगर तो आपको ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।